آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ساکورا یعنی کہ چیری بلوسم۔ یہ بہت زیادہ فیمس اٹریکشن ہے جاپان کی، اور یہ شاید کہیں بھی نہیں ہے پوری دنیا میں، یو ایس اے میں ہے۔ اور یہاں پر اتنا رش ہوتا ہے نا کہ پکنکس کے لیے، باربیکیو کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ مگر میں نے وہ ڈے سلیکٹ کیا جب یہاں پر رش نہ ہو اور میں آپ کے ساتھ کچھ ٹاپکس بھی ڈسکس کر سکوں اور آپ کو آرام سے ویڈیو بھی دکھا سکوں۔ تو اگر اب تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے جا کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ آج ہم بات کریں گے دعا پر، معجزوں پر اور صبر پر۔ تو چلتے ہیں۔ میں ماما کے ساتھ جا رہی تھی تو انہوں نے گرم گرم سموسے بنا لیے، جو کہ وہاں پر پارک میں بیٹھ کر کھانے کا بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو یہاں پر جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو ایک جاپنیز نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے گھر سے بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ کیا بنا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میری مدر سموسے بنا رہی ہیں۔ تو پھر ہم نے اس کو بھی ٹیسٹ کروائے۔ ہم نے اس سے بولا کہ آپ اندر آ جائیں، مگر اس نے کہا کہ نہیں، ابھی میں ڈیوٹی پہ ہوں تو ابھی میں اندر نہیں آ سکتی، آپ بس مجھے تھوڑا سا بار ٹیسٹ کروا دیں۔ تو وہ بہت مزے سے کھا رہی تھی اور ساتھ یہ بھی بول رہی تھی کہ بہت مرچیں ہیں اس میں۔ تو بڑا حال اس نے سارا کھا لیا۔ تو اس کے بعد ہم جا رہے ہیں یہاں پر پارک۔ تو یہ جو آپ ڈوریمون کی ایک پیاری سی پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ٹرین کا اسٹیشن ہے جہاں پر یہ بنی ہوئی ہے، اور یہ اسٹیشن جو ہے نا، یہ ٹرین جو ہے یہ ہمیں ڈوریمون کے پاس لے کر جاتی ہے۔ میں اس پر بھی ایک انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی۔ تو ابھی یہ میرے بھائی ہیں، ان کو یہاں اسکول سے چھٹی ہو گئی تھی۔ تو یہ جاپان کا سب سے خوبصورت سیزن ہوتا ہے، اور جس پارک میں ہم جا رہے ہیں نا، یہاں پر 300 ساکورا ٹریز ہیں، اور یہ اس ایریے کا سب سے زیادہ خوبصورت پارک ہے۔ اور یہ جو ساکورا ہوتا ہے نا، یہ صرف 1 ویک کے لیے کھلتا ہے، اس کے بعد پھر نا یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں رات کا ویو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ شام کے ٹائم یہاں پر لائٹ اپ بھی ہوتا ہے، جو کہ 6 بجے سے لے کے 8 بجے تک رہتا ہے، اور یہاں پر اس ٹائم لوگ پکنکس کے لیے آتے ہیں، باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو وہ رات کا خوبصورت سا ویو بھی دکھاؤں، تو آپ ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا۔ یہاں پر اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ میرے ہینڈز فریز ہو گئے تھے ویڈیو بناتے ہوئے، اور بہت مشکل ہو رہی تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، دعا، صبر اور معجزے۔ مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پر بھی بات کریں، تو پھر آج میں نے یہ ٹاپک رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ ایک خوبصورت سا ویو دیکھیں گے پارک کا، اور ساتھ ساتھ ہم اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات سوچتے ہیں جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، کہ قبول بھی نہیں ہو رہی، اور اس دعا کا بار بار ہمارے دل میں آخر کیوں خیال آ رہا ہے۔ ایک ہی دعا کا دل میں بار بار خیال آنا یہ بے وجہ نہیں ہوتا۔ دل کا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا یہ ایک نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو آپ ایک بات جان لیں، اللہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈالتے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب آپ اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب آپ کے چنے ہوئے دروازے آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ وہ بند ہیں، لیکن آپ کے دل کو ایک سکون ہوتا ہے کہ آپ دعا پھر بھی مانگنا نہیں چھوڑتے، آپ کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، منزل اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پسند کی ہی دے گا، مگر تب جب آپ نے مشکل حالات میں بھی اس پر توکل کیا ہوگا۔ ایک بات جانتے ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نہ بھول گئے ہوتے ہو سالوں پہلے جو آپ نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، مانگ کے تھک گئے ہوتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہ دعا تو قبول ہونی نہیں ہے، تو پھر میں مانگنا چھوڑ دوں۔ لیکن یاد رکھنا، جو آپ کا رب ہے نا، وہ نہیں بھولتا، وہ نہ کبھی آپ کو بھولتا ہے نہ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو۔ سالوں بعد ہی صحیح، لیکن اللہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت ضرور دے دیتا ہے، اسے سب یاد ہوتا ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، آپ کی طرف آپ کی جستجو، وہ کچھ نہیں بھولتا۔ وہ عنقریب معجزہ حاصل کر کے آپ کو آپ کی من پسند چیز ضرور عطا کر دے گا، اور آپ حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ، یہ کیسے ممکن ہوا، یہ تو میں بھول گئی تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ تو بھول سکتے ہو کچھ بھی، لیکن آپ کا رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ تو مالک معجزات ہے، خالق کائنات ہے، اور معجزہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا حصہ ہے۔
اور معجزہ تو ہوتا ہی تب ہے جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تب بھی آپ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور وہی یقین آپ کو مشکل وقت میں تھامے رکھتا ہے، آپ کو گرنے نہیں دیتا۔ اگر آپ غور کریں تو دن میں کتنے چھوٹے چھوٹے معجزے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بغیر تکلیف کے آپ کے سانس کا آنا، ہوا میں پرندوں کو تھامے رکھنا، اور ان خوبصورت پھولوں میں رنگ بھرنا۔ کون ہے جو آپ کے رب کے سوا یہ سب کر سکے؟ یہ معجزے نہیں تو یہ کیا ہے؟ وہ اللہ آپ کو ٹھوکر دیتا ہے تو وہ آپ کو سہارا بھی تو دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف دیتا ہے تو دوا بھی تو وہی دیتا ہے۔ تو ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، اور ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو کہ اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا، اس سے بہتر تمہیں کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھنا۔ آنے دو جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مگر پھر بھی اگر تمہارا دل کسی ایک دعا کو مسلسل مانگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ ان دعاؤں کے بدلے میں ملنا ہو۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے نا، تمہارے مانگنے کا طریقہ پسند آ جاتا ہے، تمہاری آواز اللہ تعالیٰ کو جب پسند آ جاتی ہے تو اللہ پاک دینے میں تھوڑی سی تخیر کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں بار بار اس بندے کی آواز سنوں، میں بار بار سنوں کہ کس طرح مجھے پکارتا ہے، درد سے، کرب سے، التجا سے۔ تو یاد رکھنا، اللہ پاک دینے میں تو تخیر کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتے۔ تو جو صبر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو نا، اس صبر کے انعام میں اللہ نے سمجھنا آپ کو آپ کی چاہت سے نوازنا ہے۔ اللہ کبھی بھی آپ کے دل میں کچھ بھی یوں ہی نہیں ڈالتا، اس نے آپ کو وہ چیز دینے کا ارادہ کیا ہوتا ہے، کر لیا ہوتا ہے، تب بھی اللہ پاک بار بار ایک دعا کا، ایک خیال کا آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو بس یوں ہی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا اگر میری کوئی بات اچھی لگے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔